صدیق الفاروق صاحب 30 ستمبر کو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جے یو ایف اے سے مشاورت کا آغاز کریں گے، پھر ایک کمیٹی ہوگی، پھر اس کے اندر ایک کمیٹی ہوگی، پھر ایک ڈویژنل کمیٹی ہوگی جو نیچے سے ورکرز کو موبیلائز کرے گی۔ مولانا صاحب نے تو وہ جس کو کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیر عباس صاحب، یہ جو تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے والی بات، یہ مصرع درست نہیں ہے۔ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اچھا، خصوصی دعوت پر میں گیا تھا۔ میں ممبر نہیں ہوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، جے یو ایف اے کے ساتھ جڑی ہے نہیں، جو میٹنگ ہوئی ہے 30 کو، جو پارٹی کی میٹنگ۔ پارٹی، اچھا، بنیادی بات یہی تھی، اس میں تمام آراء جو سامنے آئیں، اس بات پر وہاں بھی اتفاق تھا کہ اس حکومت کو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ چاہے عمر چیمہ صاحب جتنی بھی کارکردگی، میں ان کو بتاؤں گا کہ ان کی 14 مہینے کی کارکردگی کیا ہے۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ اس بات معاشی طور پر تباہی ہو چکی ہے۔ آپ جی ڈی پی دیکھیں تو 5.8 سے گر کے 2.4، 2.5-3۔ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ 2.4 ہے، اور جو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے وہ 2.8 ہے، اسٹیٹ بینک، تو 2.4 ہی سمجھیں۔ اس کے بعد جو انفلیشن ہے وہ 4% یا 5% کہہ لیں، اس سے بڑھ کے 13.5% ہو گئی ہے۔ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ پہلے تو 102 سے گنے تو 158 ہو گئی ہے۔ بیٹھے بٹھائے یعنی 50-55% قرضے جو ہیں وہ بیٹھے بٹھائے بڑھ گئے۔ اچھا، اب اس میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں دیکھ لیں، جس پہ کابینہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اب بالکل کابینہ نے کہا آٹا مہنگا ہو گیا، چیزیں پتہ نہیں کہاں سے عمر چیمہ صاحب اپنی کارکردگی بہتر بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ دو باتیں، گورننس، ایک اے سی جو ہے اور ڈی سی، ایک مہینے میں 3 اے سی اور ڈی سی تبدیل ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں آئی جی پولیس ایک مہینے میں 3 تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی گورننس کا حال ہے۔ ڈینگی کا حال دیکھ لیں، وہ کہاں پہنچا ہوا۔ آپ کے پنڈی میں 3 لوگ میرا خیال آج بھی بیچارے زیادہ مر چکے ہیں، آج ایک دن میں شاید کو 3۔ جی بہت زیادہ ہو چکا۔ یہ مطلب ہے افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ وہ جو تیار ٹیم تھی، اس وجہ سے کہ یہ تو اپنا شہباز شریف کی ٹیم ہے، اس سے نہیں کام لینا۔ وہ خدا کے بندوں، وہ شہباز شریف کے گھر کی ٹیم تھی یا مسلم لیگ نون کی تھی؟ بیوروکریٹ تھے، سرکاری ملازم تھے، تیار ہے، اختیار چیز ہے، اس سے کام لیں۔ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیں، گورننس کا بھی بتا دیا، اکانومی کا مختصر میں نے بتایا۔ اس کے بعد بین الاقوامی فورم پر جا کر جب اسامہ مارا گیا تو اس وقت کے آرمی چیف نے اور سب نے کہا یہ انٹیلیجنس فیلر ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب انہوں نے جا کے بین الاقوامی سطح پہ کہا نہیں جی وہ تو ہم نے بتایا تھا، اور اب اس سے بڑھ کے کہا کہ القاعدہ کو بھی ٹریننگ ہماری فوج نے اور ہماری ایجنسیوں نے کی ہے۔ اس سے بڑا ہتھیار ہمارے دشمنوں کو کوئی پاکستان کا دوست دے سکتا ہے کہ القاعدہ بھی ہم نے ٹرینڈ کیا؟ تو خدا کا خوف کرو نا، آپ کو ملکی مفادات جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کا پتہ ہے، نہ آپ کو اکانومی کا پتہ ہے، نہ آپ کو گورننس کا پتہ ہے، کام کوئی آتا نہیں ہے، تقریریں کر کے سمجھتے ہو ہم سب کچھ کریں گے۔ اس لیے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دفاعی لحاظ سے، اسٹریٹجک انٹرسٹ کے حوالے سے، اقتصادی لحاظ سے، گورننس کے لحاظ سے، اگر کوئی واحد بندہ اس ملک کے لیے رسک بن گیا سیکیورٹی تو عمران خان ہے، اور اگر کوئی پارٹی ہے سیکیورٹی رسک آپ کہہ رہے ہیں، جو آدمی اپنی پرائم منسٹر کو آپ سیکیورٹی رسک مجھے یہ بتائیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ ہم نے القاعدہ کو ٹریننگ دی، جو ساری دنیا جس کے خلاف ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ القاعدہ یہاں بھی خرابیاں کر رہی ہے، یہاں بھی دہشت گردی کر رہی ہے، اس کو ٹریننگ کہہ رہے ہیں ہم نے دیے، اس سے بڑا سیکیورٹی رسک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پارٹی ہے نااہلی، ناکامی کی وجہ سے اور لوٹوں کی جماعت ہونے کی وجہ سے، تو اس کا نام پی ٹی آئی ہے۔ اب آپ نے بات کی ہے مولانا کی، دیکھیے مولانا نے بھی 27 تاریخ کی بات کی ہے۔ میں نے عرض کیا میں وہاں موجود تھا، سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں جانا چاہیے۔ اب 27 کو وہ شروع کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں نکلیں گے قافلے، ہم نومبر کو کہہ رہے ہیں، تو یہ نومبر 2 پیپلز پارٹی جنوری کہہ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ بھی، ان کی اس رائے سے رائے، یہ جو ہے چیئرمین جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مین وائل چونکہ ایک مہینہ ابھی ہے ہمارے پاس بھی، ہم بھی یہ بات کر سکتے ہیں، اے پی سی بھی ہو سکتی ہے، ڈیٹ ریوائز ہو سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات، اگر عوام کی نبض پہ ہاتھ ہے لوگوں کا، آپ جائیں،
لوگوں سے روٹی کا حال پوچھیں، مسائل تو ہیں، صحیح۔ علاج کا، دواؤں کی قیمتیں دیکھیں، آپ لوگ اب بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے، لوگ کپڑے نہیں خرید پا رہے، آٹا نہیں خرید پا رہے، تو اس میں ہم یہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ لوگ ہم سے آگے ہوں اور ہم پیچھے ہوں۔ تو میرا خیال ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، وہ شروع کریں گے تو معاملہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ تو یہاں تو سب لوگ متفق ہیں بھائی، یہ قافلہ جلدی بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی میں کوئی ہے اختلاف؟ کچھ نہیں، چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی، چھوٹے بھائی چھوٹا بھائی بھی تو آگے چلے نا، اور پھر پیچھے لیڈر نواز شریف ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اس مارچ کی قیادت چلیں گے سے تو جناب۔ شہباز شریف پارٹی صدر ہے۔ بھائی پارٹی چلے گی تو شہباز شریف بھی چلیں گے اور سب چلیں گے، اللہ کی فضل و کرم۔ پارٹی ناگزیر ہے یا شہباز شریف ناگزیر ہے؟ میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں، وہ بھی اور ناگزیر ہے، پارٹی بھی ناگزیر ہے۔ یہ بلکہ جیسے ایک ہے نا کہ یک جان دو قالب، جی، تو انہوں نے مطلب ہے ایک قلب جو ہے وہ اندر ہے اور ایک قلب باہر ہے، جناب یہاں یک جان و کروڑ قالب۔ چلے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔